میرے پیارے، آج میں آپ کو زیادہ تو نہیں، بس ایک چھوٹا سا نقاب پوش کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کو سنا کر کے بس مختصر کر کے بات کو پوری کر لوں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ حضرات، یہ واقعے سنانا، بار بار آپ کو بتانا، اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا ہے، بس یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام نے ایسے ایسے ہوتا ہے، آپ کو یاد دلایا جاتا ہے۔ میرے پیارے، واقعہ سنانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے میرے بھائی، مگر کیا ہم پر اتنا تو ٹائم نہیں ہے، خود اتنا تو ہم پر وقت نہیں ہے کہ ہم کم سے کم بیٹھ کر کے صحیح سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ اتنا ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم تاریخ اسلام کو پڑھ سکیں۔ اتنا وقت ہمارے پاس کہاں ہے کہ ہم کم سے کم بیٹھ کر کے اپنی ہسٹری تو پڑھ سکیں، تاریخ ہند کا مطالعہ تو کر سکیں، تاریخ اسلام تو پڑھ سکیں۔ ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟ جب اور کاموں سے فرصت ملے تب نہ پڑھیں گے، جب ہمیں اخبار سے ٹائم ملے تب نہ پڑھیں گے، جب ہمیں اور کاموں سے فرصت ملے تب نہ پڑھیں گے۔ ہمارے پاس کہاں وقت ہے، کہاں ہمارے پاس ٹائم ہے؟ اور کاموں کے لیے بہت ٹائم نکل جاتا ہے، غلط کاموں کے لیے بھی ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے بھی ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے بھی ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے بھی ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارے، بس اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں، تاریخ ہند پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ میرے پیارے، جب نہ پڑھیں گے تو کیسے سمجھیں؟ جب نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم مولویوں کی زبانی تو سنتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی عز و جل جب سنیں گے تو ضرور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں منع نہیں کرتا یا کہ اخبار نہ پڑھیں، اخبار پڑھیں، لیکن ہم اخبار پڑھنے کے چکر میں قرآن کو چھوڑ دیتے، تاریخ اسلام کو چھوڑ دیتے۔ ہمیں جب اخباروں سے فرصت ملے گی تب ادھر آئیں گے نا، لیکن فرصت ملتی کہاں ہے؟ میرے بھائی، منع نہیں کرتا اخبار نہ پڑھ، یار چل اچھی بات ہے، اخبار پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے ہمارے ہندوستان میں کیا ہو رہا، اخباروں کے ذریعے تو خبریں ملتی ہیں، منع نہیں کرتا، لیکن میرے پیارے، اخباروں کے ساتھ ساتھ میں تاریخ اسلام کو بھی پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تاریخ ہند کو پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے، ان کو بھی تو ہمیں پڑھنا چاہیے، ٹائم نکالا کریں۔ بس میں زیادہ بات نہیں کر رہا، بس اسی لیے بتا رہا ہوں، کم سے کم پڑھنے کے لیے آپ پر ٹائم نہیں ہے تو زیادہ نہیں، 5 سے لے کے 10 منٹ آپ کلپ تو سن سکتے ہیں، ویڈیو تو سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے، آج یوٹیوب پر انسان فلم دیکھنے کے لیے تیار ہے، یوٹیوب پر انسان غلط ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار ہے، آج انسان غلط ویڈیو میں گم ہو جاتا، پتہ نہیں 2 گھنٹے ہم نکال دیتے ہیں۔ بس ہنسی آنی چاہیے، مذاق ہونی چاہیے، اس کے اندر ہماری دلجوئی ہونی چاہیے، منورنجن ہونا چاہیے۔ ہم ایسی ویڈیو کو بہت دیکھا کرتے ہیں، لیکن اسلام کی، لیکن دین کی ہم نے کوئی ویڈیو اگر دیکھی ہو تو بتائیں۔ ہمیں 2 منٹ کی ویڈیو بھی بڑی کٹھن لگا کرتی ہے، بڑی بھاری لگا کرتی ہے۔ میرے پیارے، جب ٹائم نہیں ہے تو زیادہ تم سے نہیں کہہ رہا، بس یار 5-10 منٹ کی کلپ تو ہم سن سکتے ہیں، ویڈیو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسے ہی سن لیا کریں میرے بھائی۔ ایک واقعہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، عبدۃ المروزی کہتے ہیں کہ ہم روم کی سرزمین پر جہادی سفر میں تھے، اچانک دشمن کی فوج سے سامنا ہوا۔ جب دونوں افواج میں صف بندی ہوئی تو رومی
فوج کا، روم کی فوج کا ایک پہلوان مسلح جنگجو پہلوان باہر نکل کے آیا۔ اللہ اکبر میرے پیارے، اگر ٹائم پڑھنے کے لیے نہیں ہے نا، صرف 5 سے 10 منٹ میری بات کو غور سے سنتے چلیں۔ جب وہ سب سے باہر نکل کے آیا، اللہ اکبر، اب ذرا غور سے سنتے چلیے۔ جیسی باہر نکل کے آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا، مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے، کوئی ہے جو میرے سامنے آ سکے، کوئی ہے جو مجھ سے لڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا، اسلامی فوج کا ایک نوجوان سب سے باہر نکل کے آیا۔ اللہ اکبر، جیسی باہر نکل کے آیا، اس رومی پہلوان نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، پھر للکارتا ہوا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، مسلمانوں کو للکارتا ٹہل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کوئی اور ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر دوسرا مسلمان نکل کے آیا، اسے بھی شہید کر دیا۔ تیسرا مسلمان نکل کے آیا، اسے بھی شہید کر دیا۔ تقریباً 6 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، شہید کرنے کے بعد میں اب انہی صفوں میں ٹہل رہا تھا، مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کوئی اور ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی اور ہے جو میرا سامنا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی اتنا کہا تھا، اتنے میں کیا دیکھا، اسلامی فوج کا ایک نقاب پوش جنگجو مسلمان اپنی سب سے باہر نکل کے آیا۔ اللہ اکبر، جیسی نقاب پوش نمودار ہوا، اس رومی پہلوان سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کافی ٹائم تک مقابلہ چلتا رہا۔ آخر کار اس نقاب پوش جنگجو مسلمان نے اس رومی پہلوان کو شہید کر دیا، اور اللہ اکبر، ان رومیوں کو للکارتے ہوئے، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کوئی اور ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی اور ہے جو میرا سامنا کر سکتا ہے۔ ادھر روم کی صفوں میں سے ایک نوجوان نکل کر کے آیا۔ اللہ اکبر، مسلمان نقاب پوش نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب دوسرا نکل کے آیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تیسرا نکل کے آیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ 6 رومیوں کو اس نقاب پوش جنگجو مسلمان نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اور رومیوں کو للکارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کوئی اور ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی اور ہے جو میرا سامنا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اب رومیوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جو سامنے آ سکتے تھے، رومیوں میں اتنی ہمت نہ تھی جو سامنے آ جاتے، آ کر کے مقابلہ کر لیتے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا، اس نوجوان نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی صف میں واپس چلا جاتا ہے، وہ اسلامی فوج میں نقاب پوش ان کی صفوں میں واپس آ جاتا ہے۔ پھر گھمسان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، او میرے پیارے، آپ سوچ رہے ہوگے یار کون اتنا دلدار تھا، آپ سوچ رہے ہوگے کون ایسا مسلمان اسلامی فوج کا نقاب پوش جنگجو تھا۔ اللہ اکبر، او میرے پیارے، اب ذرا ان کا نام بھی سنتے چلیے۔ عبدۃ المروزی کہتے ہیں کہ جب وہ نقاب پوش جنگ لڑ رہا تھا، میری نظر اسی پر تھی۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسی میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں جیسی میں نے اس کے نقاب کو ہٹا کر کے دیکھا تو میرے پیارے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ جلیل القدر عالم دین، فقیہ اور محدث تھے، جس کو آج ساری دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا کرتی ہے۔ میرے پیارے، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں تھا بلکہ عبداللہ بن مبارک تھے، محدث عبداللہ بن مبارک تھے۔ معلوم ہے ان کے بارے میں عبید بن سنان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جنگ میں پیش رہا کرتے تھے، آگے رہا کرتے تھے، اور معلوم ہے مال غنیمت کے وقت چھپ جایا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنگ میں تو آگے رہا کرتے ہیں، لیکن مال غنیمت کے وقت آپ کہاں چلے جاتے ہیں، آپ کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ میرے پیارے، اب ذرا عبداللہ بن مبارک کے جملے کا غور سے سنتے چلیں۔ اب وہ لوگ سنیں جو جائز تو جائز میرے پیارے، حرام کو بھی ہڑپ لیا کرتے ہیں، انہیں یہ پرواہ نہیں ہے
حرام ہے یا حلال ہے، بس کسی طرح سے پیسہ ہاتھ میں آئے، حرام اور حلال سے مطلب نہیں ہے۔ اب وہ لوگ سنیں جو غریبوں کے مال کو ہڑپ جایا کرتے ہیں، اب وہ لوگ سنیں جو یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے ہیں، اب وہ لوگ سنیں جو میرے پیارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ان کا مال ہڑپ لیا کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو مار لیا کرتے ہیں۔ او میرے پیارے، اب ذرا وہ لوگ غور سے سنتے چلے۔ عبداللہ بن مبارک کا جواب سن میرے پیارے، جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جنگ میں تو آگے رہا کرتے ہیں، لیکن مال غنیمت کے وقت میں کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں غائب ہو جاتے ہیں، تو میرے پیارے اب ذرا غور سے عبداللہ بن مبارک کے جملے کو سنتے چلیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے مال غنیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مال غنیمت ملے کہ نہ ملے، لیکن جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، جس کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں، وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا پیارا جملہ تھا میرے پیارے، جس کے لیے لڑتا ہوں وہ اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، لیکن آج مال یوں ہڑپ جاتے ہیں، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، خوف خدا دل میں کب ہے ہمارے؟ غریبوں کے مال کو یوں ہڑپ لیتے ہیں، بھائی کی زمین کو ہڑپ لیتا، یتیموں کے مال کو ہم کھا جاتے ہیں، بیواؤں پر ہم ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے نا، اللہ اکبر، تو غریب کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کا مال ہڑپ جاتے ہیں۔ مجھے پتا کب تک مال کھائے گا، کب تک کھا لے گا میرے پیارے، کب تک کھا لے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ تو اسی کے مال پر زندگی گزار دے گا، آپ کو کبھی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے پیارے یار، کبھی غریبوں کی ہائے نہ لیا کرے، یتیموں کی کبھی بددعا نہ لیا کرے۔ اس طرح سے یار کیوں لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کے کھاتے ہو؟ یہ اسلام نے ہمیں تھوڑی بچایا ہے، اسلام نے تو یار محبت کا پیغام دیا ہے، اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام تو محبت کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ پھر میرے پیارے، یہ ہڑپنا، مال ہڑپنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ غریبوں پر ظلم کر کے مال کو اس کے لے لینا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یتیموں کے مالوں کو کھانا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اپنا بزنس لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ان کی آنکھ میں دھول جھونک کر کے کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے پیارے۔ اسلام تو ہمیں بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو ہمیں محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اور پھر پریشان رہتے ہو نا میرے پیارے، میں تجھ سے جو ایک بات کہہ کر کے جاتا ہوں، کبھی غریبوں کی بددعا نہ لینا، کبھی غریبوں کی بددعا مت لینا، یتیموں کی کبھی ہائے نہ لینا۔ اور میرے پیارے، اگر چاہتے ہو بلکہ غریبوں کو میرے بھائی ان کی مدد کر کے، یتیموں کو کھانا کھلا کر کے ان کی دعا لیتے رہنا۔ میں تجھ سے دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں، جب تو غریبوں کی مدد کرے گا، جب تو یتیم بھوکے کو میرے پیارے جب تو کھانا کھلائے گا، جب یتیم بھوکا جب پہلا لقمہ اٹھا کر کے کھائے گا، اس کے حلق سے نیچے اترے گا، اس کی زبان سے نکلے گا اللہ آج جس نے مجھے کھلایا ہے، آج جس نے میرا پیٹ بھرایا ہے، مولا اس کی سارے پریشانیوں کو دور فرما دے، اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے۔ او میرے پیارے، میں تم سے دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس غریب بھوکے کی دعا کو تیرے حق میں ضرور قبول فرما لے گا۔ او میرے پیارے، اس یتیم بھوکے کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ بھوکے کو کھانا کھلانے کے صدقے تیری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ کھانا کھلانے کے صدقے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپس میں یار بھائی چارہ کریں، محبت سے رہا کریں۔ اسلام ہمیں لڑائی جھگڑوں کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام ہمیں محبت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ میرے بھائی، مسلمان مل کر کے رہیں۔